کا مٹنا، مسلمانوں کا دین بعد میں مٹے گا، محنت نہ کرنے والے پہلے مٹ جائیں گے، اور جب محنت اور قربانی ہوگی دین بعد میں چمکے گا، اور محنت کرنے والے پہلے۔ جس درجے کی محنت اور قربانی اس درجے کی ہدایت، جس درجے کی ہدایت اس درجے کا دین، اور جس درجے کا دین اس درجے کے کم۔ جب محنت کو چھوڑ دیتے ہیں تو یقین بگڑ جاتے ہیں اور عمل بگڑ جاتے ہیں اور اللہ ناراض ہو جاتے ہیں اور حالات خراب ہو جاتے ہیں، میاں بیوی میں نفرت ہو جاتی ہے، اولاد نافرمان ہو جاتی۔ باہر سے آیا، بیوی سے کہہ رہا چائے بنا دے، بیوی کہہ رہی سو جا، دودھ بلی پی گئی ہے، اس کے حصے کا دودھ بلی پی جاتی ہے، کوئی چائے بنانے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ زکات کو روک لو گے تم پر بارش بند کر دی جائے گی، تم ناپ تول میں کمی کرو گے، قحط مشقت اور ظالم بادشاہ مسلط ہو جائیں گے، تم وعدہ خلافی کرو گے، دوسری قومیں تم پر مسلط ہو جائیں گی جو تمہارے مال و متاع کو لوٹ لیں گے، تم اللہ کے قانون کے حکم جاری ہوں گے، خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، گھر گھر میں لڑائی، اموات کی کثرت۔ یہ کون سو رہی ہے؟ یہ میری بہو سو رہی ہے۔ یہ کیوں سو رہی ہے؟ اس کا دماغ خراب ہے۔ اور یہ کون سو رہی ہے؟ کہ یہ میری بیٹی سو رہی ہے۔ یہ کیوں سو رہی ہے؟ اس کی طبیعت خراب ہے۔ اپنی بیٹی کی تو طبیعت خراب ہے اور بہو کا دماغ خراب ہے۔ بہو بنی تو ساس اچھی نہ ملی، اور ساس بنی تو بیٹیاں کہ امی آپ تو بہوؤں کو بہت خیال رکھیں۔ میں نے تو بہو بنائے، میں نے تو بیٹیاں بنایا، میں بہوؤں کو بیٹیوں کی طرح رکھتی ہوں، وہ ماں کی طرح میری قدر کرتی ہیں۔ اس لیے عبدالوہاب صاحب فرمائے دلی والوں آپ تو اپنی بیویوں کا بہت کہنا مان دو، حاجی صاحب کہنا کیسے نہ مانیں؟ جب آتے ہیں نا دفتر سے دکانوں سے، دروازے پر استقبال کرائی، آئیے تشریف لائیے، مرحبا، ٹھنڈا پئیں گے گرم پئیں، جوتے کے تسمے وہ کھولتی ہیں، پاؤں کی جرابیں وہ اتارتی ہیں، اور کبھی ہم سو رہے ہوں تو کوا بھی نہیں اڑاتے کہ نیند خراب ہو جائے گی، بچے کو رونے نہیں دیتی۔ یہ ساری تربیت تبلیغ کی برکت سے ہوئی۔ اور جب آدمی دین پہ خواہشات پہ چلے گا، وقتی طور پر خواہش پہ چلنے میں لذت ہے اور آگے زندگیوں کو توڑ دیتے، جیسے وہ مچھلی پکڑنے والا مچھلی پکڑنے کنڈی پہ گوشت لگا دیتا، پیچھے دھاگا باندھ کے دریا میں پھینک دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی مچھلیاں اس کے پیچھے بھاگتی ہیں، بڑی مچھلی ان کو سمجھاتی ارے اس کے پاس نہ جاؤ، تمہیں اوپر گوشت نظر آ رہا ہے، گوشت کے اندر کانٹا ہے، کانٹے کے پیچھے دھاگا ہے، دھاگے کے پیچھے بندہ ہے، بندے کے پاس چھری کانٹا ہے اور مرچ مسالہ ہے اور تیل کڑھائی ہے۔ اب ان کے تو منہ میں پانی آ رہا تھا، وہ بڑی مچھلی ان کو سمجھا کے چلی گئی، یہ دیکھ رہی یہ خود کھائے گی ہمیں بہکا رہی ہے، وہ تو سمجھا کے چلی گئی، انہوں نے منہ لگایا، مزہ بہت آیا، گناہ میں لذت تو ہے تھوڑی سی، کھاتے کھاتے کنڈی اندر چلی گئی، شکاری نے باہر سے جھٹکا دے کے کانٹا پھنسا دیا، وہ پانی میں دیکھ رہی ہیں شکاری کو، چھری کانٹا پانی میں نظر آئے گا، اس نے جب لگا نا جھٹکا اور باہر کھینچا، اب تڑپ رہی، چھری کانٹا بھی دیکھا، مرچ مسالہ بھی دیکھا، تیل کڑھائی بھی دیکھی، اب سارا نظام نظر آ گیا، جب لگے گا نا موت کا جھٹکا پھر سارے جہنم کے سانپ اور بچھو نظر آ جائیں گے۔ آج موقع ہے توبہ کا، اے ایمان والو موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لو، جب موت کا وقت آ جاتا ہے ہرگز مہلت نہیں ملتی، پھر کہتا میں خیرات کر دیتا، اور میں صدقہ دے دیتا، اور میں توبہ کر لیتا، اور میں زندگی بدل لیتا، او کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، اس نے مجھے برباد۔ تین جگہ ہیں مسلمان کی، یا مسجد میں رہو، یا اپنے گھر میں آرام کرو کوئی کام کرو، یا اپنے دفتر میں جاؤ یا کھیتوں میں جاؤ۔ یہ جو لوگ بیٹھا کتاب ادھر ادھر ہوٹل پہ بیٹھتے ہیں نا، یہ تبلیغ کے کام کے نہیں رہتے۔ مسلمان کے تین جگہ ہیں بس، اس لیے فرمایا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی فرماتے تھے پہلے لوگ سنتے نہیں، جو سنتے ہیں وہ سمجھتے نہیں، جو سمجھتے ہیں وہ کرتے نہیں، جو کرتے ہیں جو ہر حال میں کرے گا وہ جمے گا، اور جو ہر حال میں نہیں کرے گا وہ پتجھڑ کی طرح جب تبلیغ کو پیچھے کرتا ہے اور دنیا کے کاموں کو آگے کرتا ہے تو تبلیغ پیچھے نہیں ہوتی، وہ خود ہی پیچھے ہو جاتا ہے۔ یہ تبلیغ میری وجہ سے نہیں چل رہی، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو
نکلنے کے زمانے میں بدن کے تقاضے ٹکراتے ہیں، واپس جا کر بیوی بچے ٹکرائیں گے، دکان کھیت ٹکرائے گا۔ کرنے کے زمانے میں عملوں سے اتنا تعلق ہو جائے، ایسی نسبت ہو جائے کہ دعوت کے بغیر جی نہیں لگتا، اتنی اندر چلی جائے دعوت اور یقین بدل جائیں، اور اتنا عملوں سے تعلق اور نسبت حاصل ہو جائے تو دوست بزرگوں بھائی اس کے لیے بڑی محنت کی، جس کا صحیح وقت لگ جاتا ہے اس کا گھر جانے کو دل نہیں کرتا، اور جس کا صحیح وقت نہ لگے وہ دن گن گن کے پورے کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا یہ نکلنے کا زمانہ تربیت کا زمانہ ہے۔ آج دوست بزرگوں بھائی اپنی زندگیوں کو بدل سکتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے۔ یہ ذمہ ایسا کام نہیں ہے کہ کبھی کرو کبھی نہ کرو، جیسے فقیر پیسے مانگتا ہے کبھی دیتے ہیں، کبھی کبھی کہ بابا معاف کرو، اور اگر گھر والی پیسے مانگے گھر میں آٹا دال سبزی نہیں ہے تو گھر والی کو کہہ دیں گے معاف کرو، آپ صبح کہہ دیں معاف کرو، پھر شام کو گھر میں داخل نہیں ہو سکتے آپ۔ بیوی بچوں کو خرچہ دینا ذمہ داری ہے، چاہے مزدوری کریں، چاہے ادھار سامان لے کر آئیں، چاہے آپ قرض لیں، یہاں معاف کرو نہیں چلے گا۔ اگر یہ کام نہیں کر سکتے پھر نکاح نہ کرو، مسجد کے کونے میں بیٹھے رہو، تسبیح پڑھتے رہو اور روزے رکھتے رہو۔ یہ حضور والی محنت ہے، ذمہ داری ہے۔ تو دوست بزرگوں بھائی منمانی کرو گے تو ہمیشہ کی زندگیاں بگڑ جائیں، موت بھی اور قبر بھی اور حشر بھی، قیامت میں اعلان ہوگا فلاں من فلاں کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ ایسے فرشتے پکڑیں گے، ناک میں زنجیر ڈال کر جکڑا جائے گا، الٹے منہ کھینچ کے جہنم میں۔ ایک جہنمی کو اتنی تکلیف ہوگی، دنیا بھر کے انسانوں کی تکلیفوں کو جمع کرو ایک جہنمی کی تکلیف بڑھ جائے گی، اور دنیا بھر کے انسانوں کے بھوک کو جمع کر لیں ایک جہنمی کی بھوک بڑھ جائے گی، اور دنیا بھر کے انسانوں کی ذلت کو جمع کرو ایک جہنمی کی ذلت بڑھ جائے گی۔ ابلتا ہوا خون اور پی جائے گا، اور کڑوا زہر زقوم کھا جائے گا، انتڑیاں باہر نکل آئیں۔ کھچر کے برابر بچھو، اتنا سا بچھو ڈس لینا ساری رات تڑپتا ہے بندہ۔ اونٹ کی گردن کے برابر موٹے سانپ، فرشتوں کی مار، آگ کا جلانا، فرشتوں کا مارنا، زنجیروں میں جکڑنا، سوچ بھی نہیں سکتا آدمی۔ آج دوستو موقع ہے، توبہ کر لو اور زندگی بدل لیں۔ آج دوستو اگر آپ محنت صحیح ہوگی، یقین صحیح ہوگا، عمل صحیح ہوں گے، اللہ راضی ہو جائیں گے، حالات اچھے ہو جائیں گے۔ اس لیے فرمایا جب آدمی دین میں تھوڑی سی مشقت ہے آدمی کو، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ بے دین کو اور زیادہ ڈھیل دیتے ہیں۔ جیسے چوہا زیادہ نقصان کر دیتا ہے نا، تو چوہے کو پھانسنے کے لیے پنجرے میں اچھی اچھی چیزیں رکھتے ہیں۔ ایک دن ایک مقیم کہہ رہا تھا، بھائی صاحب آپ کے پاس دیسی گھی ہے؟ کہ ہاں جی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کہ چوہے کے لیے رکھنا ہے، یعنی چوہے نے اتنے اچھے کام کیے ہیں کہ دیسی گھی کا انتظام ہو رہا ہے۔ اچھا وہ مونچھیں بھی ہلاتا ہے اور مسکراتا بھی ہے کہ بڑے کام بہت اچھے کیے ہیں نا اس نے، سارے گھر میں سوراخ کر دیے، سارے گھر کے کپڑے کتر دیے۔ مجھے جب اندر داخل ہوا، دروازہ بند، سارے محلے کے بچے جمع ہو جائیں، چوہا پھنس گیا، آ جاؤ۔ بے دین آدمی کو دیکھو بڑی نعمتوں میں ہے، بڑی گاڑی بنگلہ، ایک بندہ سجدہ نہیں کرتا، یوں دیکھو جیسے چوہا چوری کھا رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، اللہ تعالیٰ دوستوں پھر پکڑ آتی ہے، پھر توبہ کا موقع بھی نہیں ملتا بندے کو۔ آج موقع ہے، زندگی بدل لو، توبہ کر لو، یہ مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ دنیا بھی چین دیتے ہیں، اطمینان دیتے ہیں۔ بندہ نظر آتا ہے کار کو، ایک آدمی کہنے لگا کہ جی مجھے پریشانی ہے، کوئی تعویذ دے دو۔ اس نے کہا ایسے بندے کا کرتا لے آؤ جس کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ وہ گیا ایک بندے کے پاس، بڑی کار کوٹھی بنگلہ، اس نے کہا کرتا دے دے جی، کرتا چاہیے۔ سنا آپ کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے آپ کے پاس؟ اس نے اپنی جو پریشانیاں بتائی نا، وہ تو کہا بھائی یہ تو ہم سے بھی زیادہ پریشان ہے۔ پھر کسی اور کے پاس گیا، کا بڑا کار کوٹھی بنگلہ، اس نے کہا جی کرتا چاہیے، کسی بزرگ نے کہا ہے۔ اس نے سنائی پریشانی،
اس نے کہا بھائی یہ بھی کام کا نہیں. اس نے کہا جی جس سے پوچھیں لگتا تو ایسا بڑا مزے میں ہے لیکن اندر میں تو پریشان ہے.